سینٹ کی نشستوں کے الیکشن پر ہم نے منظر یہ دیکھا کہ سب بغلگیر ہو گئے. اتنا حسن اتفاق آپ سمجھتے ہیں قومی سطح پر ممکن نہیں ہے اور اسپیشلی دیگر ایشوز پر ممکن کیوں نہیں ہے؟ یہ جی حسن اتفاق نہیں ہے، یہ مفادات کا اتفاق ہے. جو حزب اختلاف ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو وہ بہتر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہیں. اس لیے اس طرح کی اصلاحات آ رہی ہیں کہ تقریباً آدھی نشستیں حکومت کو مل رہی ہیں اور تقریباً آدھی جو ہے وہ حزب اختلاف کو. یہ اس کے باوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل ہے، تو اس کے باوجود تقریباً 5 اور 6 کی جو نشستوں کی جو اطلاعات ہیں کہ 6 حکومت اور 5 حزب اختلاف، تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں حزب اختلاف عددی اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود حکومت پر بھاری ہے. بالکل صحیح. معزز سلائی صاحب، تحریک انصاف آپ جانتے ہیں تحریک چلانے جا رہی ہے، لیکن اتنی کنفیوژن ہے ان کے اپنے درمیان کہ انہوں نے عوام اور میڈیا سب کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں سر 5 اگست کی ڈیڈ لائن اور 90 روز تک جانے والی ڈیڈ لائن یا جو بھی تحریک وہ چلائیں گے وہ اتنی پرزور ہو سکتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آ جائے اور ایک مؤثر تحریک چلانے میں یہ موجودہ قیادت کامیاب ہو جائے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے کسی کو کنفیوز نہیں کیا. اگر کیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو کنفیوز کیا ہے، اور ان کی جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی نظر آتی ہے، پنجاب میں بھی نظر آتی ہے. جو دھڑے بندیاں ہیں، جو بیانات کا سلسلہ ہے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، آپ میں ہوگا کہ جو سجاد برقی صاحب نے جو ٹویٹ ماری ہے اور جو ای میل ظاہر کی ہے، تو جو نا اتفاقی ہے وہ بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور جو خان صاحب ہیں وہ کیونکہ اب ان کے 2 سال پورے ہونے والے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کنٹرول جو ہے اپنی جماعت اور دھڑوں پر بالکل ختم ہو گیا. اور سلنگی صاحب، قاسم اور سلیمان کی افواہوں کے حوالے سے تو ہم سب سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ کیا وہ واقعی پاکستان آ رہے ہیں یا پھر ان کے امریکہ پہ جانے پہ یا ٹرمپ کی لندن آنے سے متعلق جو ملاقات کی چہ مگویاں ہیں کچھ اثر ڈال سکتی ہیں تحریک انصاف کے اوپر؟ دیکھیں، قاسم اور سلیمان کے آنے کی جو خبر ہے وہ علیمہ خان نے دی تھی، اور ایک طرح سے جمائمہ گولڈ سمتھ جو ان کی والدہ ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی. لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا ویزا لے کر پاکستان آئیں گے جب بھی آئیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے جب خان صاحب پر حملہ ہوا تھا تو میری اطلاع کے مطابق وہ ویزا لے کر آئے تھے، اور جو خود پی ٹی آئی کے حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے. تو اگر وہ ویزا لیں گے تو ویزا تو ان کو فیملی کا، وزٹ کا، بزنس کا مل سکتا ہے، لیکن اس ویزا کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں جو شرکت ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن ان کے والد ہیں، وہ ان سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس ملاقات پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہیں جب وہ خان صاحب باہر تھے تو وہ بھی بہت کم ہوتی تھیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب خان صاحب نے حلف برداری ہوئی تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو موجودہ ان کی بیگم ہیں ان کے اصرار پہ انہوں نے ان کو نہیں بلایا. تو 4 سال وہ وزیر اعظم رہے، تب بھی وہ میرے اطلاع میں نہیں ہے کہ وہ تشریف لاتے ہوں. لیکن وہ ان کے والد ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں آنے دینا چاہیے. باقی جہاں تک ان کی انقلاب لانے کے بارے میں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو وہ جب آئیں گے اور انقلاب لائیں گے تو آپ بھی دیکھیں گی
میں بھی دیکھوں گا. بالکل صحیح. اور سر ایک بہت ہی اہم ایشو اور عوام کا بہت پریسنگ ایشو ہے کہ شوگر مافیا کے پاس آخر کیا گیدڑ سنگی ہے کہ ہر حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ہر 40 سال کے بعد وہی سسٹم ریپیٹ ہوتا ہے. چینی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پھر پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو پارلیمان میں جو ارکان ہیں حزب اختلاف کے اور حزب اقتدار کے، ان سب کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کن کن کی شوگر ملز ہیں اور کس طرح سے شوگر لابی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پالیسی میکنگ پہ، تو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن میرے خیال میں جو حکومت ہے وہ ہر حکومت جو آئی ہے وہ خاصی میٹھی ہے، اور اس کو میٹھا کرنے میں جو شوگر لابی ہے وہ خاصا اپنا اثر دکھاتی ہے. اور سر ایک سائنس جو اکثر ہمارے سیاستدان اور حکومت عوام کو اور ہمیں پڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سٹاک مارکیٹ میں جب ترقی ہوتی ہے تو اس پہ پریس کانفرنسز کر کے کثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا ہی جا رہا ہے. سر آپ کے خیال میں کیا یہ موقف اپنانا درست ہے؟ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ جانا، مہنگائی کا ہونا، بجلی کی پرائسز بڑھ جانا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اگر تاریخی طور پر 1,40,000 پوائنٹ پہ جاتا ہے تو یہ بزنس کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا تکلیف ہونی چاہیے. یہ ایک طرح معیشت کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن صرف اس سے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک معیشت آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ ترقی نہیں کرتی. ابھی تک ہم 3% جی ڈی پی سے اوپر نہیں جا سکے، بڑے عرصے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ کے جو معاشی اصلاحات نہیں ہوں گے، جب تک جو ملازم پیشہ ہے وہ آپ کے جو بجٹ ہے اس کی بنیاد ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ ملازم پیشہ کے لوگوں کے جو انکم ٹیکس ہے اس سے کم ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے اس کے اندر اصلاحات کی شدید ضرورت ہے. جو ٹیکس ایویژن ہے ریئل اسٹیٹ میں، ہول سیل میں، ریٹیل میں، اور جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اندر جو ہیرا پھیری ہے، یہ جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ جو سرکاری ادارے جو نقصانات کرتے ہیں 5.89 تقریباً 6,000 ارب روپے کے ان کے نقصانات ہیں. تو یہ آپ کے جو معیشت کے جو بنیادی جو معاملات ہیں جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے، اب یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوں تو آپ کے ہاں تو تیل پیدا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. بالکل تو صحیح. ضروری طور پر وہ بڑھیں گی قیمتیں، لیکن آپ اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگاتے ہیں تو اس کا تو بین الاقوامی مارکیٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. بالکل تو صحیح. بہت سارے ہیں، ان کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ خوش محسوس نہیں کریں گے. بالکل صحیح.